الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب اللہ. اسی سال یعنی سن 1 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی. ہجرت کے بعد مہاجرین کے یہاں سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ یہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کی والدہ حضرت بی بی اسماء جو حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، پیدا ہوتے ہی ان کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھا کر کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی. اس طرح سب سے پہلی غذا جو ان کے شکم میں پہنچی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا. سبحان اللہ. بچپن سے ہی نصیب میں کیا آ گیا؟ سرکار کا مبارک لعاب مبارک. کیا قسمت ہے صحابہ کرام کی. الحمدللہ کہ پیدا ہوتے ہی سرکار کے آغوش میں. اور کتنے تو ایسے صحابہ وہ آگے واقعات آئیں گے کہ جان بھی دے رہے ہیں تو سرکار کے قدموں میں. یہ زندگی ہے، یہ ہے آخرت والی زندگی. دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت تو جنت تو سمجھو قدموں میں ہے. سرکار کے قدموں میں موت آ رہی ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر بڑی بات اور کیا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، اس لیے کہ مدینہ کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے مہاجرین پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. یہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے نا آج بھی چل رہا ہے. آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. تو پروپیگنڈا ان لوگوں نے اس وقت پھیلایا کہ ہم نے جادو کر دیا، ان کے یہاں اولاد ہی نہیں ہوگی. اور پہلے بچے، یہ پہلی ولادت جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی تو سارے مسلمانوں میں خوشیوں کا عالم تھا کہ یہودی جھوٹے ثابت ہو گئے اور اللہ سچا ثابت ہے، کہ اللہ نے ہی سب کچھ سچا کر کے دکھا دیا. مسلمانوں کی فتح، مسلمانوں کو، یہودیوں کو جھوٹا کر کے مسلمانوں کو سچا دکھا دیا پروردگار نے. تو سارے مسلمانوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ پڑی. تو یہ چند واقعات جو تھے یہ سن ہجری اول کے تھے. اس کے بعد دوسرا باب ہے ہجرت کا دوسرا سال. سن 1 ہجری کی طرح 2 ہجری میں بھی بہت سے اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے، جن میں سے چند بڑے بڑے واقعات یہ ہیں. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو خداوند تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں. چنانچہ آپ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ کے دل کی تمنا یہی تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے. چنانچہ آپ اکثر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا اٹھا کر اس کے لیے وحی الہی کا انتظار فرماتے رہے. حکم خداوندی یہ تھا کہ اب کعبے کی طرف منہ مت کرو، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اور سرکار کا دل یہی چاہ رہا تھا کہ واپس مجھے قبلے کی طرف، کعبے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا جائے. اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر وحی الہی کا انتظار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی آرزو پوری فرمانے کے لیے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
فولی وجہک شطر المسجد الحرام. کتنا پیارا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ آسمان کی طرف منہ کرتے ہیں. ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کیسے حضور کا، یعنی کہ حضور جو چاہتے ہیں پروردگار اس چاہت کو پورا کر رہا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں، جس قبلے کی طرف آپ پھرنا چاہتے ہیں، بہت جلد ہم اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے. اچھا پھیر دیں گے یہ نہیں، بلکہ فوراً وہیں آپ پھیر دیجیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. فولی وجہک شطر المسجد الحرام. انتظار نہیں یا رسول اللہ، اے میرے حبیب، اب آپ کی دلی آرزو پوری کی جا رہی ہے، اب آپ فوراً مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیے. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ حالت نماز ہی میں یہ وحی نازل ہوئی، اور نماز ہی میں آپ نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی. یعنی یہ بالکل الٹ ہے. یہ حضور مسجد حرام آج ہم لوگ جو قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، اس سے بالکل چہرہ ہٹا کر کے، بالکل مڑ کر کے حضور نے، یعنی تفسیروں میں یہ بھی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ 2 رکعت ہو چکی تھی، اور دوسری 2 رکعت جو ہے، پہلی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ہوئی، اور دوسری 2 رکعت اس وحی کے نزول کے بعد مسجد حرام کی طرف پڑھی گئی. تو یہ نماز تو قیامت تک کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ انہی صحابہ کو یہ شرف حاصل ہو گیا جو اس وقت جماعت میں تھے کہ ایک ہی نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی انہوں نے. الحمدللہ. اس میں بھی بڑی بڑی حکمتیں تھیں. یہ جو قبلہ جو تبدیل کیا گیا، اس میں بھی بہت سی حکمتیں تھیں. آگے آئے گا انشاءاللہ. اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد القبلتین کہتے ہیں، اور آج بھی یہ مسجد تاریخی مسجد زیارت گاہ خواص و عوام ہے، جو شہر مدینہ سے تقریباً 2 کلومیٹر جانب شمال مغرب واقع ہے. مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد. اس مسجد کی شان ہے کہ ایک ہی نماز میں 2 قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی گئیں. اس قبلہ بدلنے کو تحویل کعبہ کہتے ہیں. تحویل کعبہ سے یہودیوں کو بڑی سخت تکلیف پہنچی. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہودی بہت خوش تھے، اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ محمد بھی ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں. یہودی یہ بڑے بتائے نا ایک دم عیار قوم ہے. یہ اپنے مطلب کی بات پکڑنے لگ گئے کہ دیکھو مسلمانوں کے جو نبی ہیں وہ بھی ہمارے ہی قبلے کی طرف بیت المقدس کی طرف ہی نماز منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. خوش ہوتے تھے. اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی اور جب قبلہ بدل گیا تو یہودی اس قدر برہم اور ناراض ہو گئے کہ وہ یہ طعنہ دینے لگے کہ محمد ہر بات میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے محض ہماری مخالفت میں قبلہ بدل دیا ہے. یہ یہودیوں کا حال تھا. اسی طرح منافقین کا گروہ بھی طرح طرح کی نکتہ چینی اور قسم قسم کے اعتراضات کرنے لگا. تو ان دونوں گروہوں کی زبان بندی اور دہندوزی کے لیے خداوند کریم نے یہ آیت نازل فرمائی. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. پروردگار نے آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ اب بیوقوف لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفہاء کا لفظ استعمال کیا. یہ جو دوسرا پارے کی پہلی آیت ہے، یہ دوسرے پارے کی یہ پہلی آیت ہے، اس میں ان کا رد کیا گیا. پروردگار فرماتا ہے کہ اب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے
کہ کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے. قل للہ المشرق والمغرب قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تو حبیب آپ فرما دیجئے کہ پورا پچھم سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. اے محبوب، آپ پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور بلا شبہ یہ بڑی بھاری بات تھی مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. یہاں پر یہ لفظ ہے الا لنعلم، تاکہ ہم جان سکیں، تاکہ ہم دیکھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے. تو اس آیت سے تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کافروں کے دلوں کے حال سے واقف نہیں تھا، اس آیت قبلے کو تبدیل کر کے ان کے حالوں سے واقف ہونا چاہتا تھا. معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین. آیت کا تو یہی مطلب ہے نا، پر نہیں، ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے یہ تو کفر ہے. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر ایک کے دلوں کے حال سے واقف ہے. تو اسی طریقے سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں خاموش رہیں یا اپنی لا علمی کا اظہار کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کو پتہ نہیں. وقت کی اہمیت، حکمت، یہ سب چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے حکم کے مطابق حضور کبھی خاموش بھی ہو جاتے اور کبھی اپنے علم کا اظہار بھی فرما دیتے. تو اس سے حضور کے علم پر نکتہ چینی کرنا یہ منافقت ہے. اگر ایسا ہی رہا تو پھر یہاں پر اللہ کے بارے میں معاذ اللہ رب العالمین یہ کہا جائے گا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، قبلہ تبدیل کر کے ان کے دلوں کا حال جاننا چاہتا تھا. معاذ اللہ رب العالمین. الا لنعلم، یہاں پر صاف صاف آیت موجود ہے. تو اللہ صحیح عقیدوں پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں پہلی آیت میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ خدا کی عبادت میں قبلے کی کوئی خاص جہت ضروری نہیں، اس کی عبادت کے لیے پورا پچھم اتر دکن سب جہتیں برابر ہے. اللہ جس جہت کو چاہے اپنے بندوں کے لیے قبلہ مقرر فرما دے، لہذا اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. منافقین کی زبان بندی کی گئی دوسری آیت میں، جو تحویل قبلہ کے بعد ہر طرف یہ پروپیگنڈا کرنے لگے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے بارے میں خود ہی. دوسری آیت میں منافقین کا رد ہے جو کہتے تھے کہ پیغمبر اسلام تو اپنے دین کے بارے میں خود ہی متردد ہیں، کبھی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ کعبہ قبلہ ہے. آیت میں تحویل قبلہ کی حکمت بتا دی گئی کہ منافقین جو محض نمائشی مسلمان بن کر نمازیں پڑھا کرتے تھے وہ قبلہ بدلتے ہی بدل گئے اور اسلام سے منحرف ہو گئے. اس طرح ظاہر ہو گیا کہ کون صادق الایمان ہے اور کون منافق، اور کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اور کون دین سے پھر جانے والا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد کے واقعات اگلی وائس میں انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. پروردگار یاد رکھنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.